اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سورۃ الرعد کا یہ آخری اور چھٹا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پوری سورت کا نچوڑ اور اس کا لب لباب سورت کا جو حاصل ہے وہ بیان فرمایا۔ سورت کے آغاز ہی میں یہ بات کہی گئی تھی جبکہ یہ سورت شروع ہو رہی تھی کہ مکہ مکرمہ میں یہ اس دور میں نازل ہوئی جس دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اچھی خاصی زور پکڑ چکی تھی۔ نبوت کا 8-9 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی شہرت مکہ مکرمہ کے حدود سے باہر نکل کر اب تقریباً سارے جزیرۃ العرب میں پہنچ رہی تھی۔ بڑی زبردست کشمکش تھی۔ مشرکین مکہ، سرداران قریش یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری داؤ ہے، جتنی اس میں طاقت لگا دی جائے وہ کم ہے، کسی طرح اس دعوت کو مغلوب کر دیا جائے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مقبول ہو جائے تو ان کی دکانداری ختم ہو کر رہ جائے گی۔ سارا شرک کا وہ خرافاتی نظام جس کو انہوں نے دھندا بنا کے چلا رکھا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا۔ لہذا بڑی زبردست مخالفت، نہتے مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی مصیبت، جینا انہوں نے دو بھر کر رکھا تھا، اور نہتے مسلمان تو نہتے مسلمان، قبیلہ قریش کے جو معزز لوگ تھے ان کے ساتھ بھی بدتمیزی، ظلم اور زیادتی سے یہ گریز نہیں کر رہے تھے۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے حرم شریف میں قرآن پاک کی تلاوت کی تو مجمع ان پر ٹوٹ پڑا تھا، اور اس قدر ان کو مارا تھا، اس قدر مارا تھا کہ اپنے تئیں ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ تو اب مکہ مکرمہ کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی سے وہ گریز نہیں کر رہے تھے،
اپنی مخالفت میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی زمانے میں سورۃ الرعد نازل ہوئی، اسی زمانے میں آگے آپ دیکھیں گے سورہ ابراہیم آ رہی ہے، پھر سورۃ الحجر آ رہی ہے۔ یہ ساری صورتیں اسی زمانے کی ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے۔ ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کمزور نہ سمجھو، اللہ تعالیٰ کو کمزور نہ سمجھو، تم کو یہ مہلت دی جا رہی ہے، یہ رحمان کی مہربانی ہے کہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جا رہا ہے تاکہ تم حق کو سمجھ لو، سچائی کو سمجھ لو اور تم کو توبہ کی توفیق مل جائے۔ لیکن یاد رکھو اس جنگ کا، اگر لفظ جنگ استعمال کرنا یہاں صحیح ہے، یا اس کشمکش کا انجام جو ہوگا، آخر کار جو نتیجہ ہوگا، وہ یاد رکھو حق کے ساتھ ہوگا، نبی کے ساتھ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ ہوگا۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی گواہی دیتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی گواہی دیتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی گواہی دیتی ہے کہ اخیر کار اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو، رسولوں کو غالب کیا۔ لہذا یہ دعوت بھی غالب آ کر رہے گی، اس حقیقت کو تم سمجھ لو۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا مع اپنی نشانیوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ بھی کیا، بندوں کو دہائی دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی اس پہ غور کرو، کس انداز میں اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، بادلوں کو کیسے چلایا، پانی کیسے برستا ہے، تمہارے لیے غلہ کیسے اگتا ہے، پھل کیسے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کیا مہربانیاں کی ہیں، اور کیسا اس نے اس دنیا میں تمہارے لیے خوبصورت ہمہ اقسام کا دسترخوان چن دیا۔ ذرا غور کرو، اپنے رب سے محبت پیدا کرو، اس کے آگے جھکو، اس کی بات سنو، بلا وجہ کے جھگڑے میں تم پڑے ہوئے ہو۔ یہ ساری باتیں سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کی اس حقیقت کو بیان کیا، اور اسی کو آپ دیکھیں گے کہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک واضح اور بالکل صریح انداز میں بیان فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رسول تھے، حضرت اسماعیل رسول تھے، حضرت اسحاق رسول تھے، اور آپ سے پہلے حضرت یعقوب بھی رسول تھے، حضرت یوسف یہ رسول تھے، اور ان سے پہلے حضرت ہود علیہ السلام رسول تھے، حضرت صالح علیہ السلام رسول تھے، اور ان کے بعد حضرت داؤد تھے، حضرت سلیمان تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت عیسیٰ تھے۔ رسولوں کی تاریخ بڑی طویل ہے، اور ہم نے بیشتر رسولوں کو جو بھیجا اس روئے زمین پر، تو پھر اللہ تعالیٰ نے خاص صفت بیان فرمائی، اور وہ خاص صفت کا پس منظر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ میں اپنے پہلا نکاح اپنی 24 سال کی عمر میں حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے 4 صاحبزادیاں بھی دیں، اور 4 صاحبزادے بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے۔ لیکن خود اللہ تعالیٰ کی ایسی مشیت تھی کہ صاحبزادے نرینہ اولاد وہ یک کے بعد دیگرے ایام شیرخوارگی ہی میں، بچپن ہی میں وفات پاتے چلے گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اس کے پیچھے بڑی حکمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے پیچھے، اس اللہ تعالیٰ کی مشیت کے پیچھے جو حکمتیں ہیں وہ ایک بالکل الگ گفتگو ہے تاریخ کی، اس کو یہاں چھیڑنا ممکن نہیں۔ لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گھریلو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ گھر میں آپ کی صاحبزادیاں ہیں، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ مشورہ پیش کیا کہ اللہ کے رسول، یوں ہی کار نبوت اور یہ نبوت کی جو ذمہ داری ہے اس کا بوجھ آپ پر اتنا ہے صبح سے شام تک، کہ گھر میں صاحبزادیوں کی خبرگیری کرنا اور ان کی تربیت کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا اور ان کے ساتھ وقت دینا ذرا مشکل ہو رہا ہے، تو کیوں نہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ اور اس کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا گیا
کہ وہ تجربہ کار خاتون ہیں اور تربیت کے ان کے اندر جوہر ہیں، لہذا وہ بہت ہی مناسب رہیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرمایا۔ یہ ساری وہ معاشرتی زندگی ہے، خاندان کی عائلی زندگی ہے جس کو لے کر مشرکین مکہ نے ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض یہ کیا کہ اگر محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ایسے برگزیدہ نبی ہیں تو یہ گھریلو مسائل کیوں ہیں؟ یہ بیوی کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ، معاشرتی زندگی کا مسئلہ، خاندانی مسئلہ، یہ سب کیوں ہیں؟ اس کو انہوں نے خوب حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پھیلایا، شور کیا۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ دعویٰ کر دیا کہ میں انسان ہی نہیں ہوں، مجھے نہ شادی کی ضرورت ہے، نہ بچوں کی ضرورت ہے، نہ میں بیمار پڑتا ہوں، نہ مجھے بھوک لگتی ہے، جیسے کہ آپ نے یہ اعلان فرمایا ہو۔ آپ نے یہ اعلان ہی نہیں فرمایا، آپ نے اعلان فرمایا کہ میرا رشتہ اللہ تعالیٰ سے راست ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دین پہنچانے کا حکم دیا۔ دعویٰ یہ ہے، لیکن شکایت دوسری ہے اور جانچنے کا معیار ان کا دوسرا ہے۔ لہذا جب یہ پروپیگنڈے کو خوب پھیلایا، خوب اس کو لے کر اچھلنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو بھیجا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ان میں سے بیشتر کی بیویاں بھی تھی اور بچے بھی تھے۔ اگر عرب انکار کرنا ہو تو انکار کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کا انکار کر سکتے ہیں، خود قبیلہ قریش اسی نسل سے ہے۔ حضرت اسماعیل صاحبزادے ہیں، حضرت اسحاق صاحبزادے ہیں، اور بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں تاریخ میں آتا صاحبزادے تھے، لیکن شہرت ان دونوں کو ملی نبوت اور رسالت کی وجہ سے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت سارہ آپ کے نکاح میں تھی، آپ جانتے ہیں حضرت ہاجر آپ کے نکاح میں آئی تھی، اور آپ نے سنا ہوگا آپ کی ایک تیسری اہلیہ بھی تھی حضرت قطورہ۔ تو اس کے معنی یہ کہ نبیوں اور رسولوں کی بیویاں ہوتی تھی، نبیوں اور رسولوں کے بال بچے ہوتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں یہ اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کے بال بچے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کے بال بچے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ تھی، ان کے بال بچے تھے۔ کون سے نبی اور رسول ہیں؟ اگر کہہ سکتے ہو تو ایک یا دو نبیوں کے سلسلے میں، ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور لازمی بات ہے آپ کو زیادہ مہلت نہیں ملی، 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے، اور ایسے ہی حضرت الیاس علیہ السلام کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نکاح کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، باقی سارے نبیوں اور رسولوں نے نکاح کیا، اور سب کے بال بچے تھے، سب کے خاندان کے مسائل تھے، اور سب نے خاندانی مسائل کے ساتھ نبوت اور رسالت کو پیش کیا۔ اور اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تجرد کی زندگی گزارتے، تجرد کے معنی یہ بغیر شادی کے بالکل تنہائی کی زندگی، اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ زندگی گزارتے تو آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں نبیوں اور رسولوں کو تو بھائی زندگی کے جھمیلے ہی نہیں تھے، لہٰذا وہ عبادت کرتے تھے، لہٰذا وہ تہجد پڑھتے تھے، لہٰذا وہ اشراق پڑھتے تھے، لہٰذا وہ روزے رکھتے تھے۔ ہمارے تو بچے ہیں، فیملی افیئرس ہیں، خاندان ہیں، مسائل ہے، کمانا ہے، نوکری کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کا اسوہ کامل رہے، اور انسان جو ہے اس قسم کے اعتراضات اور عذر نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری خاندانی زندگی کے ساتھ معمور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاندانی زندگی کے ساتھ معمور رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی بسر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی کے لیے اسوہ چھوڑا، بچوں کے ساتھ کیسے رہیں گے اور اہلیہ کے ساتھ کیسے رہیں گے، گھر کا کام کاج کیسے کریں گے، اور کس طرح انڈرسٹینڈنگ رہے گی، ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی اور تاریخ نے اس کو محفوظ رکھا۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، اس کا نظام تھا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، بے شک ہم نے بھیجا آپ سے پہلے بھی رسولوں کو، اور ان کی بیویاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی تھے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے جس کا تذکرہ پچھلے اتوار ہو چکا ہے کہ مکے کے لوگوں کو بالخصوص جب ان کی تال میل ذرا ملاقات اہل کتاب سے ہونے لگی تو ایک بڑا مطالبہ یہ تھا، مکے کے لوگ ایک بڑا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ رکھ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑی ڈالتے اژدہا میں تبدیل ہو جاتی، ہاتھ نکالتے چاند کی طرح چمکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیدائشی نابینا کو مسح کر دیتے، چھو لیتے، سہلا دیتے، اس کی آنکھ آ جاتی، ذرا آپ بھی کچھ نشانیاں دکھائیے، آپ کے پیچھے پیچھے پہاڑ کیوں نہیں چلتا، سونے کا کیوں نہیں بن جاتا، فرشتوں کا جلوس کیوں نہیں رہتا ہے، کچھ ایسے معجزے آپ دکھائیے جس کی وجہ سے ہم شکست کھا جائیں اور چار و ناچار آپ کی بات مان لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بعض ان کے مطالبات کا تذکرہ بھی فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، مکہ مکرمہ میں آپ جانتے ہیں اب تو ذرا وہ جغرافیہ بدل گیا، بالکل کٹورے کی طرح تھا مکہ مکرمہ، چاروں طرف پہاڑی سلسلہ، تو پھیلنے شہر کو پھیلنے کی اس زمانے میں گنجائش نہیں تھی، تو مطالبہ کیا کہ پہاڑ ذرا چلا دیجئے، دور کر دیجئے، شہر پھیل جائے، آبادی پھیل جائے، کالونیاں ہم بنا سکیں، اور یہ کہا پانی کا بڑا مسئلہ ہے، قطعت بہ الارض، زمین کو کاٹ دیجئے اور چیر دیجئے اور اس میں سے نہر ایک کہیں دور سے بلوا لیجئے، منگوا لیجئے، کلما بہ الموتیٰ، یا ہمارے جو جد امجد ہے وہ زندہ ہو جائیں، قبر سے نکل کر کھڑے ہو کر کہیں اے قریش کے لوگوں میں تمہارا جد امجد ہوں، تم یہ بات مان لو، یہ واقعی نبی ہیں، رسول ہیں، تب ہم بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کسی بھی رسول کے لیے اللہ نے یہ اختیار نہیں رکھا تھا کہ وہ خود سے معجزات کا اظہار کرے، خود سے معجزات کا اظہار نہیں، اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ اور کبھی کبھی تو نبی اور رسول کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ معجزہ ہونے والا ہے، یہ بات میں اپنے سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چل رہے تھے مدین سے مصر کی جانب، اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے وادی مقدس میں طور کے دامن میں بلا کے کہا کہ اے موسیٰ آپ کو نبی اور رسول بنایا جا رہا، ذرا آپ چھڑی پھینکیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑی پھینکی تو وہ سانپ میں اژدہے میں تبدیل ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں تو میں یہ الفاظ کہوں پیچھے ہٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تعقب، موسیٰ پیچھے جانے کی ضرورت نہیں، لا تخف، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو مل رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی رسول کو خود پتہ نہیں چلتا کہ یہ معجزہ ظاہر ہونے والا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ، کسی بھی رسول کے لیے یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ معجزہ ظاہر کر دے الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا چھڑی ڈالیے، اللہ کا حکم ہوتا تھا اے عیسیٰ اس کو آپ سہلا دیجئے۔ اور آپ سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے جتنے معجزات کا تذکرہ کیا اس میں کہا بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ بِإِذْنِ اللَّهِ اُبْرِئُ الْأَكْمَحَ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں جو بیمار کو نارمل کر دیتا ہوں وہ بس اللہ کے حکم سے، اس کا حکم ہوتا ہے تو ہوتا ہے، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مکہ مکرمہ کے لوگوں کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم معجزات کے اظہار کے لیے نہیں آتے ہیں، دعوت کے لیے وہ آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا معجزہ ظاہر کرے گا۔ اور اس کے پیچھے نظام کیا ہے؟ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وقت مقرر اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے، کب وہ معجزہ ظاہر ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معجزات سے ہٹ کے اس بات کو اتنا عموم دے دیا اور یہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، کہ ہر وقت مقرر اللہ تعالیٰ کے پاس طے شدہ ہے، تحریر شدہ ہے، کتاب لکھا ہوا ہے، ریکارڈڈ ہے، کب مرنا ہے، کب دنیا میں تبدیلی آنی ہے، کب کس کا اقتدار ختم ہونا ہے، کب کس کو اولاد ملنی ہے، کب کس کو دولت ملنی ہے، کب کس کو نوکری ملنی ہے، جو وقت مقرر ہے وہ اللہ کے پاس تحریر شدہ ہے۔
लिखा हुआ है, लेकिन इसके सिलसिले में अल्लाह ताला ने एक और इस निज़ाम की तकमील, और इस निज़ाम के सिलसिले में आप यूं समझ सकते हैं कि एक ज़मीमा अल्लाह ताला ने आगे और इरशाद फरमाया, इंशाअल्लाह उससे बहुत सी बातें आपके लिए आसान होंगी। वो ये कि लिकुल्लि अजलिन किताब, हर एक के लिए, हर काम के लिए, हर फैसले के लिए, यहाँ तक के किसी कौम पर अजाब आना है तो उसका जो वक्त है वो अल्लाह के पास तयशुदा है। लेकिन याद रखो, अल्लाह ताला को मजबूर न समझो, नऊज़ु बिल्लाह। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, यह है उसका ज़मीमा, यह है उस बात की तकमील जिसको अल्लाह ताला ने मुकम्मल फरमाया। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित व इंदहु उम्मुल किताब, अल्लाह ताला जिसको चाहता है, यानी जिस बात को चाहता है, जिस हुक्म को चाहता है, जिस कानून को चाहता है, जिस फैसले को चाहता है, मेट भी सकता है। यमहु, महा के माने होते हैं तो रब, मेट देना, साफ कर देना। यमहुल्लाहु मा यशा व युस्बित, और जिस हुक्म को चाहता है और जिस फैसले को चाहता है साबित रखता है, बरकरार रखता है, वो कादिर मुतलक है। उससे आप पूछ नहीं सकते कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। व इंदहु उम्मुल किताब, और जो मेन रिकॉर्ड है सर्वर किस्म का, वो उसके पास है, उम्मुल किताब, जिसको लौह महफूज भी कहते हैं, वो उसके पास है। लिहाजा जब उसके पास है तो वो जो चाहे उसमें रखे, जो चाहे उसमें से मिटा दे, ये उसकी शान है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अमली चीज जिसको मैं नुमाया करना चाह रहा हूँ, जिसका अमली फायदा हमारी जिंदगियों में होता है, वो ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला युरद्दुल क़ज़ाउ इल्ला दुआ, जो तकदीर है ना, क़ज़ा, क़ज़ा के माने अरबी में क़ज़ा का लफ्ज आता है तो उसका हम उर्दू तर्जुमा तकदीर से करते हैं। जो तकदीरें अल्लाह ताला ने तय फरमा दी, उन तकदीरों में कोई तब्दीली नहीं हो सकती सिवाय दुआ के। दुआ से तब्दीली हो सकती है। कैसे हो सकती है? यमुल्लाहु मा यशा, अल्लाह ताला जो चाहे बाकी रखे, जो चाहे मेट दे, उसकी शान है। लिहाजा दुआ करने से बहुत सी चीजों में तब्दीलियां हो जाती हैं। इसको कहते हैं क़ज़ाए मुअल्लक़। तकदीर के सिलसिले में उलमा ने लिखा, तकदीर के गोया दो अंदाज है, उसकी दो किस्में हैं। एक है क़ज़ाए मुअल्लक़ और एक है क़ज़ाए मुबरम। क़ज़ाए मुबरम के सिलसिले में कहा कि वो तकदीर जिसके बारे में अल्लाह ताला ने ये तहय्या फरमा लिया है, फैसला कर दिया है कि इसमें तब्दीली नहीं होने वाली है, चाहे दुआ की जाए चाहे न की जाए, ये तो होकर रहेगा। और क़ज़ाए मुअल्लक़, मुअल्लक़ के माने होते हैं लटका हुआ होना। तो क़ज़ाए मुअल्लक़ के सिलसिले में ये इरशाद फरमाया कि ये वो तकदीर के फैसले होते हैं जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि बंदा अगर दुआ मांगेगा तो मैं ये बदल दूंगा, अगर वो दुआ करेगा तो ये फैसला बदल, ये मुसीबत उस पर नहीं आएगी, ये बीमारी उस पर नहीं आएगी, या ये चीज टल जाएगी, वगैरह वगैरह। लिहाजा दुआ का एहतमाम करना चाहिए। और अगरचे के दुआ से जो चीज बंदा मांग रहा है वो न भी मिले तो याद रखिए, दुआ तो खुद बंदगी है, दुआ खुद एक इबादत है। दुआ से खुद बंदे के दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं। दुआ से खुद बंदा अल्लाह ताला का महबूब और मकबूल होता चला जाता है। और जो दुआओं से एराज करता है, पहलू तही करता है और अपने आप को दुआओं से बेनियाज समझता है, उसके सिलसिले में अल्लाह ताला तफसीरा करते हुए क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो मेरे सामने हाथ फैलाने से और दुआ करने से एराज करता है, मुंह फेरता है, पहलू तही करता है, तो फसयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन, मैं भी उसको जहन्नम में फेंक दूंगा, मुझे क्या पड़ी है उसको नजात देने की। लिहाजा बंदे के अंदर मोहताजी होनी चाहिए, बंदगी होनी चाहिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हम कहते हैं कि अल्लाह मदद बस आप ही से मिल सकती है, उसके लिए गिरिया गुजारी होनी चाहिए। और अगर कोई बंदे को, किसी इंसान को, अगरचे कि ऐसा मुमकिन नहीं दुनिया में, लेकिन किसी वजह से कोई साहिब मौसूफ को ये गलतफहमी है कि पूरी दुनिया मुझे मिली हुई है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है, हर किस्म की खुशी है, बच्चे भी अच्छे हैं, घर बार भी अच्छा है, सब सेटलमेंट हो गया, अब दुआ की जरूरत नहीं, तो उनको ये समझ लेना चाहिए एक चीज तो ऐसी तलवार सर पर लटक रही है, उसके बारे में तो हमेशा उनको दुआ करनी चाहिए, और वो है खातिमा बिल खैर। ये वो खातिमा बिल खैर का मसला है जो अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने
رسولوں نے جب یہ دیکھ لیا کہ ان کا مشن تکمیل کو پہنچ گیا، فتح مل گئی، کامرانی مل گئی، دشمن مغلوب ہو گیا، تو وہ یکسو ہو کر یہ دعا کرتے تھے کہ توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، مولا حالت اسلام پر وفات دے۔ سب کچھ ہو گیا لیکن میں ڈرتا ہوں میرا خاتمہ بالخیر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لہذا ہر حال میں دعا ہونی چاہیے۔ اور اگر ایسا ہو نہیں سکتا، بس میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، اور اگر کسی کو کوئی ضرورت نہیں رہ گئی کوئی چیز مانگنے کی دعا میں، تو خاتمہ بالخیر تو مانگنا ہی مانگنا ہے اس کو زندگی بھر۔ دعا، یہ دعا تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے، مغفرت کی دعا تو اس کو کرنی ہی کرنی ہے، آخرت کی کامیابی کی دعا تو اس کو بہرحال کرنی ہے، لہذا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ مسائل حل فرماتا ہے، اتنا حل فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا قضا و قدر میں بھی تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ اور اس موقع پہ علماء نے اسی آیت کو بطور استشہاد، بطور دلیل پیش کیا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے میٹ دے، جس چیز کو چاہے باقی رکھے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل جو کتاب ہے، اصل جو ریکارڈ ہے اور جو لوح محفوظ ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لہذا وہ جو چاہے تبدیلی فرما دے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے بعض نیکیوں کے سلسلے میں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں یہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو وہ پوری رشتہ داریوں کا پاس و لحاظ کرے، صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، صلہ رحمی کرتا رہے، تو پتہ یہ چلا کہ صلہ رحمی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق کی کشادگی لکھتا ہے، عمر میں اضافہ فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے تھے اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، تو پتہ یہ چلا کہ عمر اگر والدین کی خدمت نہیں ہوگی تو کم لکھی جائے گی، اور والدین کی خدمت ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو قضائے معلق جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں کو ڈیپینڈ کر دیتا ہے، اگر یہ ایسا کرے گا تو ایسا کیا جائے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس کو اس سے محروم کر دیا جائے گا، اور اس کے پاس ام الکتاب ہے، لوح محفوظ ہے جس میں ساری تقدیریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ فرمائے، اللہ تعالیٰ جو چاہے فیصلہ نافذ فرمائے۔ اب آپ کے سلسلے میں اے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ رسول ہیں آپ کو غلبہ کیوں نہیں مل رہا ہے، آپ کو ناکامیوں کا سامنا کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ طائف سے آپ آگئے، وہاں لوگوں نے نہ صرف یہ کہ آپ کی بات نہ سنی بلکہ آپ پہ انہوں نے پتھروں کی بارش کر دی، یہ سب کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُكُمْ، جن چیزوں کا ہم وعدہ کر رہے ہیں اے نبی ان میں سے بعض چیزوں کو ہم آپ کی زندگی میں دکھا دیں گے، اور نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا پھر آپ کی وفات ہو جائے گی اور آپ کی وفات کے بعد وہ چیزیں ظاہر ہوگی۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے، آپ کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے، آپ تبلیغ کا کام کرتے رہیے۔ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب کتاب لینا ہے نبی آپ کی ذمہ داری نہیں، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم حساب کتاب لیں گے ان کا، ہم ان کے کالے کرتوتوں کا کیا برا انجام ہونا چاہیے وہ ہم وقت پر ظاہر کریں گے۔ اس سلسلے میں ان کو زیادہ خوش فہمیوں میں مبتلا رہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ عقل مند ہیں تو ایک بات پر غور کریں، اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے لیے دائرے عمل تنگ کیا جا رہا ہے، دھیرے دھیرے ان کی سرزمین تنگ ہوتی جا رہی ہے۔ مکہ مکرمہ میں پہلے ایک گھر تھا مسلمان کا، پھر 2 گھر ہوئے، پھر 3 ہو گئے، پھر 4 ہو گئے، پھر 5 ہو گئے، ایک ایک گھر ان کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، ایک ایک خاندان اسلام کا حلقہ بگوش ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی یہ عقل سے کام لیں، ابھی یہ ساتھ دے دیں اور ابھی یہ اسلام کے ساتھ ہو جائیں، ورنہ ایک دن آئے گا ایک ایک گاؤں ہاتھ سے جائے گا، پھر ایک دن آئے گا ایک ایک شہر ہاتھ سے جائے گا، پھر ایک دن آئے گا مکہ مکرمہ ان کے ہاتھ سے چلا جائے گا، مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، پھر ایک دن آئے گا پورا کا پورا جزیرۃ العرب مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، پھر ایک دن آئے گا کہ ایشیا افریقہ کی بڑی بڑی مملکتیں مسلمانوں کے سرنگی ہو جائیں گی۔ دھیرے دھیرے دیکھتے جاؤ، ان کا
جو دائرے عمل ہے، ان کی جو کوششیں ہیں، سرگرمیاں ہیں، مخالفتیں ہیں، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ تنگ کر رہا ہے میدان کو. دھیرے دھیرے میدان ان کا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے. لہذا یہ میدان ان کا تنگ ہوتا چلا گیا. اور شروع میں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اکثریت میں ہیں اور یہ سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو ہم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. لیکن آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خود حرف غلط کی طرح مٹا دیا. کہیں کے نہیں رہ گئے، ختم ہو گئے. قبریں بھی پتہ نہیں ان کی کہاں چلی گئی، ان کو کہاں دفنا دیا گیا، سب کچھ ختم ہو گیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے جو بڑے فیصلے ہیں فائنل، وہ تو آئیں گے اپنے وقت پر. اور وہ فیصلوں کو لانے کے لیے نبی اور رسول نہیں بھیجے گئے. نبی تو تمہاری اصلاح کے لیے بھیجے گئے، تمہاری نجات کے لیے بھیجے گئے، دعوت کے لیے بھیجے گئے. فیصلے اپنے وقت پر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ اس میں جو کرنا ہے وہ کرے گا. وہ قادر مطلق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری سرگرمیاں گھٹتی جا رہی ہیں. ایک بات یاد رکھو، تمہارا میدان عمل تنگ ہوتا جا رہا ہے. واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا. وہو سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس کی دو تشریحات کی گئی. ایک تو یہ کہ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. انسان سمجھتا ہے ہماری زندگی بڑی لمبی ہے اور بہت وقت ہے اور بڑا لمبا مسئلہ چل رہا ہے. ایک زمانے سے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو، دین کے مخالفین کو مہلت دے رکھی ہے. 200 سال سے دندناتا پھر رہا ہے. امریکہ جس ملک میں چاہتا ہے قبضہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے حکومت پہ بٹھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے گراتا ہے. 200 سال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے وہ بہت بڑی مدت ہے، اللہ کے لیے بہت چھوٹی مدت ہے. تم کو بھی 800 سال دیا، 800 سال دے کے دیکھا تم کیا کیا کرتے ہو. تو تم کو سوائے تاج محل، لال قلعہ اور خلوت پیلس بنانے کے کچھ اور سوجا نہیں. تو لازمی بات ہے دوسروں کو بھی وہ موقع دے رہا کہ کسی کو 800 سال دے گا، کسی کو 600 سال دے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ کو 800 سال دے دیا جائے اور امریکہ کا کام تمام 8 سال میں کر دیا جائے. ایسا تو ظلم نہیں کرے گا. ان کو بھی ایک وقت دے گا، ان کو بھی ایک بڑی مدت دے گا. لیکن یاد رکھو یہ بڑی بڑی لمبی مدتیں جس کو تم سمجھ رہے ہو صدیوں پر مشتمل ہے، اللہ کے پاس بہت ہی مختصر ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس تو تمہارے 50,000 سال اس کے سامنے ایک دن کے برابر ہے. جس کو تم 50,000 سال سمجھتے ہو، گنتے ہو، شمار کرتے ہو، اس کی حیثیت اللہ کے پاس ایک دن کے برابر نہیں ہے. تو لازمی بات ہے یہ تاریخ کے وہ فیصلے ہیں جس میں وقت لگتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بندوں کو مہلت دیتا ہے، صدیوں کی مہلت دیتا ہے. لیکن یہ اللہ کے نزدیک بہت چھوٹی مدتیں ہیں. 500 سال، 400 سال، 600 سال اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی چھوٹی مدتیں ہیں. اور 23 سال مکے والوں کو جو مدت ملی وہ تو کتنی چھوٹی تھی، آپ اندازہ کر لیجئے. 23 سال میں ان کو سب کچھ ختم کرنا پڑا اور ہاتھ دھو لینا پڑا اپنے شرک کے نظام سے. اسلام کا غلبہ 23 سال کے اندر اندر ہو گیا. 23 سال بھی نہیں، اگر آپ فتح مکہ کو پکڑ لیں تو گویا کہ کل ان کو 21 سال کی مہلت ملی. 21 سال کے بعد تو اسلام کا غلبہ ہو ہی گیا تھا. لہذا فرمایا وہ سریع الحساب. دوسرا جو ترجمہ کیا گیا، دوسرا جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور ہو سکتا ہمارے اور آپ کے ذہن میں بھی کبھی یہ بات آئے، کوئی بری بات نہیں ہے، اس طرح کے سوالات کھڑے ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن ان گنت انسانوں کے حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا. وہ فگر کو تو آپ بیان نہیں کر سکتے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے انسان پیدا ہو کر مریں گے سب کا حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا. تو اللہ میاں کو کتنا ٹائم لگ جائے گا، نعوذ باللہ. فرمایا کہ وہ ہوا سریع الحساب، وہ بہت جلد حساب کتاب لے گا. وہاں مجبوریاں نہیں رہیں گی ہماری کاؤنٹنگ کی، ہماری پریشانیوں کی، ٹائم کا مسئلہ، اسپیس کا مسئلہ، سب انسانوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں ہے. وہ بیک وقت سب کا حساب لے لے اس پر قادر ہے، منٹوں میں حساب لے لے اس پر قادر ہے. لہذا ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ حساب کا جو موقع دے گا یا حساب کا جو وقت آئے گا وہ تو 2 رکعت ادا کرنے کے وقت میں ہو جائے گا. لیکن کافروں کے لیے صدیاں گزر جائیں گی، تڑپتے کھڑے ہوئے موت کو پکار رہے ہوں گے. وقت ہے کہ ٹلے گا نہیں. اب آپ سوچیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آپ یاد رکھیے کہ میں اس کو مثال کے ذریعے سے ایک حد تک سمجھا سکتا ہوں
کہ دو لوگ ہیں جو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں یا ٹرین کے انتظار میں پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک صاحب ایسے ہیں ان کے ساتھیوں کا ایک مجمع ہے, رشتہ دار ہے, ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں, بات کر رہے ہیں اور کچھ ریفریشمنٹ دے رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. تو 40 منٹ 50 منٹ ان کے ایسے گزر گئے جیسے 1 منٹ 1.5 منٹ گاڑی آگے آرام سے بیٹھ گئے, وہ نکل گئے. اور ایک بیچارہ وہ اس کا یوں ہی دل لٹکا ہوا ہے کہ ریزرویشن اس کا بھی ویٹنگ لسٹ میں ہے اور کوئی نہیں ہے, وہ تنہا ہے, بھوکا پیاسا بھی ہے, اس کے پاس ٹفن بھی نہیں ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, دھوپ بھی ستا رہی ہے اور ابھی انجام بھی معلوم نہیں ہے, سیٹ ملنے والی ہے نہیں ملنے والی ہے. اس کو تو لگے گا 40 منٹ نہیں 40 گھنٹے گزارے پلیٹ فارم پہ, پوچھ لیجیے آپ. تو یہ جو وقت کا مسئلہ ہے اضافی ہے مخلوق کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کا حساب تو منٹ میں کر دے گا. رہے مجرم پھنسے رہیں گے, پریشان ہوں گے اور مصیبت ہوگی, کیونکہ دنیا میں مکاری کرتے تھے, دنیا میں ذہانت اور دنیا میں صلاحیت صرف کرتے تھے حق کے خلاف, سچائی کے خلاف. وقت مکر الذین من قبلہم, اے نبی آپ کے ساتھ نہیں ہے, ایسی سازشیں آپ سے پہلے بھی ہوئی ہیں اور ذہانتیں ہوشیاریاں آپ سے پہلے بھی لگائی گئی ہیں, سرمایہ بھی لگایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف خرچ کر کے خوب خوش ہو رہے ہیں, چندہ کر رہے ہیں, چندہ کر کے دولت اکٹھی کر رہے ہیں اور پھر بدر کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں, احد کی جنگ کی تیاری کر رہے ہیں. روئیں گے اپنے اس خرچے پہ, پچھتائیں گے کہ ہم نے اپنا سرمایہ کہاں لگا دیا تھا. لہذا یہ ساری صلاحیتیں سازشیں مکاریاں کر رہے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ کے دین کے خلاف اور اس کے رسول کے خلاف. تو وقت مکر الذین من قبلہم, ان سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کی بڑی زبردست قسم کی تدبیریں کی. لیکن یاد رکھو فللہ المکر جمیعا, ساری تدبیریں تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہیں. مکاری اور مکر کا لفظ ذرا اردو میں تو چیٹنگ کے لیے, دھوکہ دہی کے لیے آتا ہے, لیکن عربی میں خاموشی کے ساتھ تدبیر کرنے کو مکر کہتے ہیں. چھپ کر پوشیدہ انداز میں اگر تدبیر کی جائے گی تو اس کو مکر کہتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وقت مکر الذین من قبلہم, ایسی تدبیریں پہلے بھی کی گئی نبیوں اور رسولوں کے خلاف. لیکن ایک بات یاد رکھو, اصل تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. وَفَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا, ساری تدبیریں تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ وہ تدبیریں کرے گا تو پتہ چلے گا کہ کیسے اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے حق کو غالب کرتا ہے. یعلم ما تکسب کل نفس, ہر شخص جو کچھ کر رہا ہے, نیکی کما رہا ہے, برائی کما رہا ہے, حلال کما رہا ہے, حرام کما رہا ہے, ہر چیز سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ, جس کو میں نے کہا تھا بہت ساری الفاظ میں, دو ٹوک الفاظ میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا, وہ یہ ہے کہ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ, یہ کفار, مخالفین, منکرین, حق کو ستانے اور دبانے کی کوشش کرنے والے ان قریب جان لیں گے, دور نہیں ہے وقت, 10-12 سال کے اندر ان کو معلوم ہو جائے گا. لمن عقبى الدار, اللہ تعالیٰ نے لفظ ارشاد فرمایا کہ سارے مفاہیم اس میں سمٹتے چلے جاتے ہیں کہ کس کے لیے عقبى الدار, اس علاقے کا انجام ہے. دار کا آپ ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ علاقہ, یہ مملکت, یہ شہر کس کا ہو کر رہے گا, کس کا غلبہ ہے, یہ ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. ترجمہ یوں بھی آپ کر سکتے ہیں, الدار سے مراد دار الدنیا, کہ کس کو دنیا مل کر رہے گی, دنیا پہ کس کا کنٹرول ہو جائے گا اور حق کا بول بالا کیسے ہوگا, یہ عنقریب جان لیں گے. اور دار کا ترجمہ آپ دار الاخرہ سے بھی کر سکتے ہیں کہ کس کے لیے آخرت ہے, آخرت کی کامیابی کس کے لیے ہے, ان کو عنقریب معلوم ہو جائے گا. آنکھیں بند ہوگی, پتا چل جائے گا حق کہاں تھا, سچائی کیا تھی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا, آج تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں, نعوذ باللہ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا, یہ کافر کفر کرنے والے کہہ رہے ہیں لَسْتَ مُرْسَلًا, کہ آپ رسول نہیں ہیں, نبی نہیں ہیں. اے نبی اگر یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں, آپ کا دل چھوٹا نہ ہو, آپ کو اس پہ صدمہ نہ ہو. کیوں؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, اے نبی آپ یہ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے.
اب انسانوں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے, وحی کے ذریعے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ رسول ہیں, اور یہ ابو جہل کہہ رہا ہے, ابو لہب کہہ رہا آپ رسول نہیں ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس کی گواہی اتھینٹک ہوگی؟ لازمی بات ہے وہ حضرت جبرائیل امین جو وحی لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نمائندے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم, میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی بہت کافی ہے, مجھے تم سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا ہے. تم مجھے سرٹیفائی کرو کہ میں رسول ہوں, نبی ہوں, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورے کانفیڈنس اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت پیش کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس کے ساتھ ایک اضافہ فرمایا, وہ عجیب و غریب اضافہ ہے, وہ یہ کہ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ بھی گواہی دے رہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اہل کتاب نہیں فرمایا, اہل کتاب نہیں فرمایا. اہل کتاب کے سلسلے میں تو ارشاد فرمایا کہ تورات لے کر انجیل لے کر ناچنے والے اور اس کو نہ سمجھنے والے, نہ اس پہ عمل کرنے والے, ان کی مثال تو گدھوں جیسی ہے. یحمل اسفارا, جس گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کا پشتارا رکھ دیا جائے اور اس بیچارے کو وہ کتابوں کے علم سے کوئی نفع نہیں ہونے والا, کہا یہ اہل کتاب کی مثال تو گدھے جیسی ہے. مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا. اور حامل کتاب ہونا الگ چیز ہے, یاد رکھیے. اہل کتاب بن جانا یہ الگ چیز ہے, عالم کتاب ہونا الگ چیز ہے, علم کتاب ہونا ایک الگ چیز ہے. اب ذرا غور کر لیجئے, لفظ کتاب استعمال کر رہا ہوں میں, تورات اور انجیل نہیں, قرآن مجید بھی اس میں داخل ہے. اہل قرآن ہو جانا اور قرآن پاک نازل ہوا ہم اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں دعویٰ کر لینا الگ چیز ہے. علم کتاب ہونا, علم قرآن ہونا الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مداح فرمائی ہے, تذکرہ فرمایا ہے علم کتاب کی. ومن عنده علم الکتاب, جس کے پاس کتاب کا علم ہے نا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے سلسلے میں شک و شبے میں نہیں تھا. لہذا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ ایران میں نوجوان بہت بڑے ان کے والد صاحب جاگیردار اور شہزادوں جیسی زندگی حضرت سلمان بسر کر رہے تھے. کم عمر 16-17 سال کے ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک عیسائی مبلغ تقریر کر رہے ہیں اور بڑی دل پذیر تقریر ہے اور بہت نیکیوں کی باتیں وہ سمجھا رہے ہیں. حضرت سلمان کا دل لگ گیا. حضرت سلمان نے کہا کہ یہ جو آپ حق بتا رہے ہیں, سچائی بتا رہے ہیں, عبادت کا نظام بتا رہے ہیں, اس کے سلسلے میں اور زیادہ باتیں مجھے کہاں ملے گی, دل کی تسلی کا سامان کہاں ملے گا؟ تو کہا شام جانا پڑے گا تم کو. ایران سے اصفہان آج کل جو بستی ہے وہاں حضرت سلمان کا وطن تھا, وہاں سے کہا کہ تم کو ملک شام جانا پڑے گا. حضرت سلمان شام میں گھر آئے, والد صاحب سے کہا کہ میں ملک شام جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ وہ زردشت تھے, آتش کی پوجا کرتے تھے, آگ کی عبادت کرتے تھے. کہا کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ حق اور سچائی سمجھنا ہے, وہاں کچھ کتاب کے علماء ہیں, ان کے پاس میں رہوں گا, ان کی صحبت میں رہوں گا. تو کہا کہ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو, میں تم کو جانے نہیں دوں گا. سمجھایا بجھایا, لیکن دیکھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام بھی مابا تھا ان کا پہلے, وہ بالکل اڑے ہوئے ہیں, تو زنجیریں پاؤں میں باندھ دی. اب پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن, مہینہ 2 مہینہ, سال 1.5 سال. لازمی بات ہے خود بخود ان کے اندر سستی آ گئی کہ اب کب تک بیٹا بھاگے گا, کب تک اس کے پیر میں زنجیر رکھوں گا. زنجیر کھول دیا اور حضرت سلمان کو خبر ملی کہ شام کا قافلہ آیا ہوا ہے, شام جا رہا ہے. لہذا خاموشی سے راتوں رات حضرت سلمان ان کے ساتھ ہو گئے. ملک شام پہنچے, تلاش کیا تو واقعی ایک انجیل کے بڑے عالم مل گئے اور انہوں نے انجیل کی بہت اچھی تشریح کی اور بہت زاہد, نیک, متقی, اللہ والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سچا دین پیش کرنے والے حضرت سلمان بالکل ان کے غلام جیسے ہو گئے, لگ گئے, خدمت کرتے رہے. 2 4 5 سال کے بعد دیکھا کہ نزا کی کیفیت طاری ہو رہی. کل نفس ذائقۃ الموت, وفات کا مسئلہ قریب لگ رہا ہے. تو حضرت سلمان نے کہا حضرت ایسا محسوس ہوتا ہے آپ زیادہ نہیں رہیں گے, اب آپ کا کیا مشورہ ہے؟ کہا دیکھو بیٹے, جتنا علم تھا وہ میں نے تم کو سکھلا دیا, اب میں
اس طرح کا علم رکھنے والا کسی کو نہیں پاتا ہوں سوائے یہ کہ عراق میں موصل نامی علاقہ جو ہے وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، تم وہاں چلے جاؤ۔ اب حضرت سلمان ایران سے نکلے، شام گئے، شام سے عراق پہنچے، وہاں پہ خدمت میں رہنے لگے، اور خدمت کرتے کرتے وہ بھی بوڑھے ہو گئے، وفات پانے لگے۔ اور جب وہ وفات پانے لگے تو حضرت سلمان نے ان سے خواہش کی کہ ذرا آپ مجھے وصیت کر دیجئے، اب میں کہاں جاؤں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بیٹے، میرا مطالعہ جس چیز کے لیے میں واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، حضرت سلمان جس کو رو رو کے سناتے تھے کہ جو حالات میں دیکھ رہا ہوں وہ حالات بتلا رہے ہیں کہ آخری رسول آنے والا ہے۔ تو کہا ہے حضرت یہ کہاں آئے گا؟ کہا کہ میری جو روایتیں ہیں، میرے پاس جو علم ہے، اس علم کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں حرہ کی پہاڑیوں کے درمیان وہ رسول کی رسالت نمودار ہوگی اور آفتاب رسالت طلوع ہوگا۔ حرہ کی پہاڑیاں کس کو کہتے ہیں حضرت؟ کہا ایسی سخت چٹانیں ہوتی ہیں جن پہ چلنا مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا انہوں نے لوکیشن بیان کیا، اور ان کی وفات ہو گئی۔ حضرت سلمان نے معلومات حاصل کیے تو پتا چلا کہ یہ جغرافیہ مدینہ منورہ کا ہے۔ سفر کے لیے نکلے، راستے میں لوگوں نے حضرت سلمان کے اوپر غلط انداز میں ہاتھ ڈالا کہ ان کو غلام بنا کے، تنہا تھے بیچارے، غلام بنا کے بیچ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تہیہ فرما لیا تھا، طلب صادق جو تھی حضرت سلمان میں کہ ان کی حفاظت ہوگی، لہذا غلام بنا کر بیچا۔ بکے تو کہاں بکے؟ قبا کی بستی میں بکے۔ قبا میں حضرت سلمان ایک یہودی کے غلام بنے، اور وہاں کھیتی میں پانی ڈالنا، باغ میں پانی دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی، پھل توڑنا آپ کی ڈیوٹی۔ لیکن حضرت سلمان کا دل گواہی دیتا تھا یہی وہ علاقہ ہوگا جہاں وہ اللہ کے آخری رسول آئیں گے۔ تو حضرت سلمان کہتے ہیں میں باغ میں کام کر رہا تھا، اور میرے مالک کا چچا زاد بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ارے تجھ کو معلوم ہے، تجھ کو معلوم ہے آج بہت تہلکہ مچ گیا مدینے میں۔ کہا کیا تہلکہ مچ گیا؟ تو مدینے کے پورے عرب نکل کر آئے ہوئے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رسول آ گئے ہیں، ایک نبی آ گئے ہیں ہجرت کر کے، بڑا جلوس ہے، استقبال۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میرے ہاتھ سے ڈول گر گیا، اور میں نے کہا کہاں پہ ہے، کہاں پہ ہے؟ تو زور سے تماچا مارا، کہا اپنی مزدوری کر، تجھ کو کیا یہ سب کی ضرورت؟ تو یہ سب کیوں پوچھتا ہے کون ہے کہاں پہ؟ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ کان اور دل تو اسی کی باتوں میں لگے رہے، لیکن میں کچھ مزدوری کرتا رہا یہاں تک کہ شام ہوئی، اور شام ہوئی تو میں کھجورے لے کر چلا، کیونکہ اس عالم نے وفات کے وقت یہ کہا تھا اس نبی کی 3 نشانیاں ہوں گی، یاد رکھو شخصی طور پر۔ ایک تو یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ، دوسرے یہ کہ ہدیہ قبول کرے گا، تیسرے یہ کہ اس کے دونوں شانے مبارک کے درمیان مہر نبوت ہوگا، اس ٹائپ کا 3 نشانیاں بتائیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں میں آزمانے کے لیے چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں بیٹھے ہوئے تھے، مجمع چاروں طرف بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہا یہ تھوڑی سی صدقے کی کھجوریں ہیں، لے کر آیا، آپ نوش فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں لی، غریبوں میں تقسیم کر دی، تو کہا ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، کہا حضرت یہ ہدیے کے لیے آپ کے تو خدمت میں تحفہ دینے کے لیے کھجوریں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تناول فرمایا، لوگوں سے بھی کہا کھجور کھا لو، کہا دو نشانیاں پوری ہو گئی۔ اس کے بعد سے حضرت سلمان آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جھکے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارک پر شال تھی، ایسے شال کو پیچھے کر کے آپ نے گرا دیا۔ جیسے ہی شال گری، پشت اللہ کے رسول کی کھلی، مہر نبوت کو دیکھا، رونے لگے، ٹپ ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ تو کہا سلمان اب کیوں روتے ہو تم؟ نشانیاں تو تینوں پوری ہو گئی۔ تو کہا اللہ کے رسول بالکل اکیلا، والد کو چھوڑا 20 سال سے، در بدر بھٹک رہا ہوں آپ کی نشانیاں لے کر آپ کو پانے کے لیے۔ تو حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان تم میرے گھر کے آدمی ہو، تم میرے گھر کے آدمی ہو۔ تو پھر بعد میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ منورہ جاتے تو ہم سمجھتے تھے سلمان حضور کے بھتیجے ہیں یا بھانجے ہیں، اتنا آنا جانا لگا رہتا تھا، اتنا قریب رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی کو، جو علم کتاب رکھتے تھے۔ علم کتاب، اہل کتاب کی بات نہیں ہے یاد، جو علم کتاب رکھتے تھے ان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اتنی کلیئر تھی، اتنی واضح تھی، وہ کھل کر گواہی دے رہے تھے کہ آخری نبی و آخری رسول ہوں گے۔ اسی لیے کیا فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اعزاز فرماتے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہیے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ کی گواہی اے نبی آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے لیے کافی ہے علم کتاب رکھنے والوں کی گواہی۔ اللہ کی گواہی کے بعد ان کی گواہی کو رکھا اور کہا اگر وہ ضمیر کی بنیاد پر گواہی دے رہے ہیں تو پھر وہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ اور گزشتہ اتوار میں آپ کی خدمت میں حضرت عبداللہ بن سلام کا اور بعض دیگر صحابہ کا واقعہ رکھ چکا ہوں کہ کتاب کا مطالعہ ان کو کیسے بتایا کہ یہ اللہ کے آخری نبی و آخری رسول ہیں۔ لہذا علم کتاب جب انسان کے اندر پیدا ہوگا، بشمول قرآن مجید، صرف تورات انجیل کی بات نہیں ہو رہی، جب کتاب کا علم ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر انشراح، علم کتاب ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر انشراح، علم کتاب ہمارے دلوں میں جب پیدا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔